بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اگلے سبق میں الف کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کی مشق کرنے لگے ہیں، جو الفاظ الف سے شروع ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک کہاوت لکھ لیتے ہیں کہ اب پچھتائے کیا ہوبت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب پچھتائے کیا ہوت، یعنی کہ اب پچھتانے کا کیا فائدہ ہے کہ جب نقصان ہو چکا ہے۔ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، چگ گئیں کھیت، یہ محاورہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آگے لفظ لکھتے ہیں اباحت لفظ ہے، اس کا مطلب اجازت ہوتا ہے۔ اباحت لکھنا ہے، اباحت یہ والی ہے لگے گی۔ اباحت اس کا مطلب ہے اجازت۔ اور آگے لکھتے ہیں اباطیل لفظ ہے، اباطیل یہ اباطیل بن گیا، اس کا مطلب بے اصل ہوتا ہے، یعنی جس کی کوئی اصل نہ ہو۔ آگے ابرہا لکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک یمن کا حبشی گورنر تھا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش سے کافی پہلے مکہ پر حملہ کیا تھا ہاتھی لے کر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیج کر ان کے کنکریاں پھینکی تھیں اور اس کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اب ابابیل بھی لکھ دیتے ہیں، ابابیل چونکہ ان کا ذکر آ گیا ہے تو یہ ابابیل کا لفظ بھی لکھ دیتے ہیں، ابابیل۔ آگے لفظ دیکھتے ہیں ابریشمینا، ریشمینا جی ابریشمینا یعنی کہ ریشمی چیز کو کہتے ہیں۔ آگے ہے ابصار، یہ بصر کی جمع ہے، آنکھوں کو کہتے ہیں، دیکھنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے۔ آگے ابوالانبیاء، ابوالانبیاء یہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں، نبیوں کے باپ، ابوالانبیاء۔ آگے ہے ابوالبشر بھی ان کو کہتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو ابوالبشر۔ اور آگے لکھ لیتے ہیں ابو بکر لکھ لیتے ہیں، پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ان کے اوپر بھی علیہ السلام لکھ دیتے ہیں۔ آگے لکھ دیتے ہیں جی ابوالحسن لکھ دیتے ہیں، ابوالحسن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں۔ ابوالحسن سے مراد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم۔ آگے ہے ابوالقاسم،
اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام قاسم تھا۔ آگے ابو تراب، ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، یہ ان کا لقب ہے۔ آگے ابو جہل لکھ دیتے ہیں آخری، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے جو اسلام دشمن تھے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کافروں کو بھڑکاتے رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا نبی کہتے تھے۔ تو یہ ہے کہ امید ہے کہ آپ کو آج کے لکھے ہوئے الفاظ کی کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔